أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے, زمان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. آج ہم گرامر میں فعل مضارع کو انشاءاللہ دیکھیں گے, اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بہت آسان بھی ہے. اور کیونکہ فعل ماضی دیکھ چکے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو طریقے سے تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے چلیں گے. فعل کے بارے میں جہاں ہم نے پڑھا تھا, ہم نے کہا تھا کہ جو انگلش والا ورب ہوتا ہے اور فعل, اس میں کیا فرق ہے کہ اس کے ورب میں ساتھ ڈوئر بھی امبیڈڈ ہوتا ہے. انگلش میں یا اس میں خالی ورب الگ ہوتا ہے اور ڈوئر الگ ہوتا ہے, ہی سو, شی ڈیڈ, مگر عربی میں ساتھ ہی ڈوئر کا ایک انسائڈ ڈوئر ہوتا ہی ہوتا ہے. اور فعل جو ہے تین طرح کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹینس, اس کے ڈیفینیشن دیکھی جائے فعل کی کیا ہے, اسٹک ان ٹینس. اگر آپ ٹینس, اس میں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی وقت کا, یعنی یا جو پہلے ہو چکا یا ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے, تو پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر, تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس میں. اور ایوری ایکٹیو فعل, اسپیشلی خالی فعل نہیں ہے اس میں, اس بات کو یاد رکھیں, ایکٹیو فعل جو معروف نارمل جو فعل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان میں ایک انسائڈ پروناؤن ہوتا ہی ہوتا ہے جو کہ اس کا ڈوئر ہوتا ہے. تو اس میں آگے دیکھتے ہیں جو فعل ہے اس میں تین اسینشل پارٹ ہے. پہلے جو اس کا فعل ہے ایکشن, جو کہ اس کا روٹ لیٹرز سے ہوگا, جیسے کہ نصارہ, نون صاد را روٹ لیٹرز ہیں, تو اسی میں اس کا ایکشن ہے. اگر یہ ہم علیما کر دیں تو اس میں بھی روٹ ورڈ آپ کو تین لیٹرز کا دکھ گیا, عین لام میم, اور اس میں اس کے اندر بھی اس کا امبیڈڈ ہے, ایک تو ایکشن امبیڈڈ ہے, علیما جاننا. پھر ڈوئر بھی ایک امبیڈڈ ہوتا ہی ہوتا ہے جو اس کا انٹرنل پروناؤن ہے. جیسے کہ علیما میں کون سا ہے اس کا انٹرنل ڈوئر, جب فعل ماضی کے آخر میں زبر ہو یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے, تو واحد مذکر کی, تو اس میں ہوا ہے. اور باقی سب میں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے, جیسا ادھر ہے نصرتو, نصرتو میں کون سا ہے, انا, میں نے مدد کی. تو ایک انٹرنل پروناؤن امبیڈڈ ہوتا ہے. اور پھر ٹینس بھی اس میں آپ کو پتہ چلتا ہی چلتا ہے, کیونکہ وہ ٹینس بھی اس میں ضروری ہے, پاسٹ, پریزنٹ یا فیوچر. جیسے اب نصرتو ہے تو یہ فعل ماضی ہے. تو اس میں یہاں ہمیں نظر آ گیا کہ روٹ لیٹرز دکھ گئے, ڈوئر اس میں انا یعنی تو, جو نصر تو, عالم تو, اس طرح آئی کا میننگ آ گیا. ٹینس میں پاسٹ پرفیکٹ, اس کو پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں, پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں اس کو, ماضی کو انگلش میں. اب جو ہے عربی ورب جو ہیں اس میں ٹینس میں ہم تین طرح پڑھتے ہیں. اس کو فعل ماضی جو ہے جو پرفیکٹ پاسٹ ٹینس ہے, پھر فعل مضارع جو ہے, اور پھر ایک فعل امر. امر میں کسی کو اس میں دیکھ لیتے ہیں, یعنی کہ کمانڈ ہو, ریکویسٹ ہو, اس ٹائپ کی چیزیں, اس کو فعل الامر, فعل نہیں, اس کو ہم الگ پڑھیں گے. مگر ماضی اور مضارع جو ہے زمانے کے لحاظ سے ہیں. ماضی کیا ہے, این ایکشن دیٹ ہیز بین ڈن, جو ہو چکا, جیسے تو وہ انگلش میں پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں, اور جو ہو چکا. اور مضارع کہتے ہیں جو ایکشن ابھی نہیں ہوا, یعنی اس میں اور کیا کیا آ جائے گا, پریزنٹ ہیبیچول, یعنی کہ جو بار بار کرنے والے ایکشن ہوتے ہیں, کہ ہی ہیلپس, جیسے وہ کرتا رہتا ہے, وہ کرتا ہے, تو وہ کرتا ہے والے, یعنی پریزنٹ کنٹینیوس, جس کو ہم جب ہم انگلش لرن کر رہے تھے اسکولوں میں تو ہم پڑھتے تھے نا پریزنٹ کنٹینیوس, کہ جو ابھی بھی ہو رہا ہے, جو کرتا ہے. تو وہ سارے اس میں پریزنٹ یہ والا ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ابھی ہو رہا ہے, اور آنے والا. تو اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. بیسیکلی پریزنٹ اور فیوچر آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں پریزنٹ اور فیوچر مضارع میں آتا ہے, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ایگزامپل میں یہاں پہ یہ رہے کہ ہم قرآن میں نظر آتی رہتی ہے, ہمیں فعل ماضی ہے, فتح, نصرہ, ذہبہ. جب ان کی ایگزامپل ٹرانسلیشن کریں گے تو ہی اوپنڈ, ہی ہیلپڈ, ہی وینٹ. ہی کہاں سے آیا, وہی جو آخر میں زبر ہے, اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہے. اب جو فعل مضارع ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ٹرانسلیشن جب ہم کرتے ہیں, ہی از اوپننگ, وہ اوپن کر رہا ہے, ہی اوپن, وہ اوپن کرتا ہی ہے, اس کیا کرتا رہتا ہے جیسا, اور ہی ول اوپن, وہ کھولے گا. تینوں طرح یوز ہوتا ہے, نہیں پریزنٹ بھی اور مضارع بھی, اور ینصرو, یذہبو کا بھی اسی طرح. اچھا, فعل الامر اور فعل نہیں, وہ اس ٹائپ کے آتے ہیں, جیسے افتح, لا تفتح, کھولو, نہیں کھولو, انصر, جس طرح یہ آرڈر ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہم فعل مضارع کو ہی دیکھیں گے.
اچھا اب ہم تھوڑا سا ہم ماضی کو ریپیٹ کر لیں، چونکہ ہم ماضی کر چکے ہیں فعل ماضی، تو تھوڑا سا اس کو کرتے ہوئے ٹچ کرتے ہوئے چلتے ہیں. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعل ماضی ہوتے ہیں اس کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں. فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا. تو اس سب میں ہم جو ہے کہاں دیکھتے ہیں؟ ان کے لاسٹ میں دیکھتے ہیں. جو فعل ماضی ہے اس کے لاسٹ میں ایڈ ہوتی ہیں چیزیں، جس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ فعل ماضی ہے. جیسے ہا پہ تو زبر ہے نا، تو یہ تو میں ہوا ہے. باقی اس میں الف آ گیا تسنیہ میں، فیمینن کی تسنیہ میں بھی الف ایڈ ہو گیا، پھر تما میں بھی الف 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 سب میں دیکھیں ایک الف ایڈ ہے. جو ڈوئل جو ہے ان سب میں الف ایڈ ہے. تو ہم نے لاسٹ میں دیکھا ان کے. پھر جمع میں فتحو، فتحنا، نون نسوہ اس میں دکھ رہا ہے ہمیں، مؤنث فیمینن میں، پلورل میں. اور پھر فتحتنا، یہ خالی ایک نون ہے، نون نسوہ جو ہے، اور یہاں پہ تننا کر کے ہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ بھی فیمینن میسکولین ہے. تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں. ہم اس کو لاسٹ میں دیکھتے ہیں. اب آپ کے سامنے جو یہ ٹیبل ہے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ والے جو فتح فتح یعنی کہ اس میں جو الف والا ساؤنڈ ہے یہ ڈوئل کا ہے. یہ واو ساکن اور الف آپ کو دکھے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ میسکولن پلورل ہوتا ہے. اچھا، اور تا ساکن ہیا کی ضمیر جو ہوتی ہے فتحت، فتح، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوا اور ہیا ہوتی ہے، کیونکہ جب ہوا اور ہیا جو ہوتا ہے اس کے بعد آؤٹ سائڈ ڈوئر آ سکتا ہے نا، تو اس لیے ان کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. باقی سب چیزیں تو آپ کو نظر آتی رہتی ہیں کہ اچھا یہ اس میں یہ ہے فتحتی، فتحنا. تو یہ ہم دیکھ چکے. نون نسوہ جو ہے ایک نون نسوہ کہلاتا ہے. یہ فتحنا والا جو ہے نون نسوہ ہے، یہ بھی فیمینن میں ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ صرف دو جو ہوتے ہیں ہوا اور ہیا ورژن، اس میں ہم فائل اندر بھی ہو سکتا ہے جیسے ہیا اور ہوا یہ بس، یا پھر اس کے بعد بھی سینٹینس میں آ سکتا ہے، اس کو ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر کہتے ہیں. اور باقی سب تو اندر ہوتا ہی ہے. اب جیسے آؤٹ سائڈ ڈوئر ایگزامپل یہ آ گیا. آؤٹ سائڈ ڈوئر ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ ہوا یا ہیا ورژن، جیسے نصرہ، نصرت، تو ہوا یا ہیا ورژن ہوگا پہلے. جب بھی ہوا یا ہیا ورژن ہوگا ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر ڈھونڈیں گے. اگر رفع میں کوئی چیز مل گئی تو اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوگا موسٹ پرابلی. تو اب جیسے نصرہ، تو اس کے بعد مسلمون، اونا کا ساؤنڈ آپ کو یاد ہے کہ 3 یعنی کہ پلورل کے لیے تھا اور رفع ورژن ہے اونا، اور آنی جو ہے وہ ڈوئل کے لیے ہوتا ہے، رائٹ. تو نصرہ مسلمون، تو ہم نے اس میں پتا ہے کہ یہ رفع ساؤنڈ دکھ رہی ہے تو یہ اس کا ڈوئر ہوگا. اور اسی طرح نصرت، جب آپ نے ہیا ورژن دیکھا آپ نے بعد میں دیکھا کہ کوئی رفع ہے کیا، رفع دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب آؤٹ سائڈ ڈوئر یہ ہے. اور اس میں ہمیں یہاں پہ سنگولر بھی مسلمون بھی ہو سکتا ہے، مسلمانی بھی ہو سکتا ہے، مسلمون، ہمیں تینوں ہو سکتا ہے. یہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہی سب چیزیں مضارع میں بھی ہم دیکھیں گے. اس میں ہم نے پھر مفعول دیکھا تھا کہ مفعول بھی ہوتا ہے، جیسے اس کے ساتھ اٹیچ جب بھی ہوتا ہے. جب بھی یہ ہم نے یہ بات اس پہ کی تھی کہ جب بھی فعل کے ساتھ پروناؤن اٹیچڈ ہوگا، فعل کے ساتھ پروناؤن اٹیچڈ ہوگا، وہ اس کا مفعول بھی ہوگا، اور وہ یعنی کہ نصب کہلائے گا، کیونکہ مفعول تو نصب ہوتا ہے، نصب کہلائے گا، اور وہ مفعول بھی ہوگا جب بھی فعل کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہوگا. تو یہ فعل ہو گیا ضربہ، یہ مفعول بھی، اور یہ ضربہ کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو گیا حامدن، فاعل ہو گیا. ٹھیک، یہ سب چیزیں ہم نے ریویژن کر لی. اٹیچنگ پروناؤن ٹو فعل جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بھی فعل اٹیچڈ ہوگا اور اس کے ساتھ جو بھی پروناؤن اٹیچڈ ہوگا وہ نصب میں اور مفعول بھی ہوگا. اگر یہ اٹیچ پروناؤن ہوگا تو مفعول بھی کہلائے گا. اچھا، اب جو یہی بات ہے کہ نصب ہے وہ چیز ہم کر چکے کہ سارے اٹیچ پروناؤن اسی کے ساتھ دکھائے ہوئے، کہ جس طرح دربا ہم، دربہو، دربہما، دربہم، تو دربا اس نے مارا ان کو، تو اس طرح ہم یہ سب مفعول بھی ہیں جو اٹیچ پروناؤن ہے. اور جب ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں جب بھی، تو ہم اس کی دونوں چیزوں کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پہلے کریں گے انسائڈ پروناؤن کو، اگر دو پروناؤن اٹیچڈ ہے نا اس میں ایک پروناؤن اٹیچڈ ہے اور ایک اس کا فعل کا ہے، تو ہم سب سے پہلے انٹرنل پروناؤن کو دیکھیں گے. دربا اس نے مارا، تو ہمیں پتہ چل کے اس میں ہوا ہے چھپا ہوا. پھر کس کو مارا؟ تجھے، تو اس نے تجھے مارا. تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ پہلے انٹرنل پروناؤن کو پھر اٹیچ پروناؤن کو کرتے ہیں ٹرانسلیٹ. اب آگے ہم فعل مضارع کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں فعل ماضی والی ہی چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ فعل جو حال اور مستقبل کے وقت کو ظاہر کرتا ہے.
اچھا فعل مضارع کی علامت یا تا حمزہ نون. یہ پریفکس اگر آپ کو جس طرح ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا اس کے اینڈ میں آخر میں ایڈ ہوتی تھی چیزیں جو اس سے ہمیں آخر میں ڈھونڈنا ہوتا تھا کہ اچھا یہ تا ساکن ہے تو یہ مؤنث ہوگی, اگر تم ہے تو یہ پلورل ہوگا, تم یو یعنی کہ سیکنڈ پلورل. مگر فعل مضارع کی جو علامت کہلاتی ہے نا وہ ہے یا تا حمزہ نون. اب اس کو آپ یتان کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ اس کا مخفف یاد رکھ لیں, ویسے آسان ہی ہوتا ہے یہ اس کو پہچاننا الحمدللہ. لیکن یا تا انیت انیت بھی کر سکتے ہیں جی, انیت بھی کر سکتے ہیں, یتان بھی کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو ایزی رہے. تو یہ اس طرح آپ اس کو یاد کر لیں, انیت بھی ٹھیک ہے. اور تو یا تا حمزہ نون شروع پہلے آئے اور پھر فعل کے آخر میں پیش دکھ رہا ہے, نارمل حالت میں فعل کے آخر میں پیش ہوتا ہے, اور جب یتان آتا ہے پہلے تو ٹھیک ہے. یا تا حمزہ نون پہلے آیا اور فعل کے آخر میں پیش, تو یہ فعل مضارع کا عام طور پر فارمولا یہ ہوتا ہے. اس کو ہم انگلش میں جو پہلے لگتا ہے اس کو پریفکس کہتے ہیں, ہے نا, جو پہلے چیز لگے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا سابقہ لاحقہ. سابقہ کون سی چیز ہوتی ہے جو شروع میں لگے, اور لاحقہ جو بعد میں لگے. تو مضارع میں بھی ہم جب دیکھیں گے نا فعل, ہم دیکھیں گے کہ اچھا اس کے پریفکس کیا ہے, یا تا حمزہ نون میں سے کوئی ہے, اور پھر کیا دیکھیں گے ہم اس کے سفکس بھی دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں یہ آنی آ رہا ہے کہ اونا آ رہا ہے, یا خالی نون ہے نا کہ اینا آ رہا ہے. یہ ہم اس کی سمجھے فعل مضارع کی مین علامات تو یہ ہیں, یعنی یہ جو اس کی سمجھے خاص چیزیں یا تا حمزہ نون. لیکن اس کے آخر میں جب ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز ایڈ ہو رہی ہے, آنی ہے کہ اونا ہے, نون کے اینا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کون سا فعل ہے. جیسے یہ تو سمجھ آ جائے گا, جیسے ہم انشاءاللہ آگے اس کو دیکھتے رہیں گے ابھی, تو یہ بھی ہمیں یہ سمجھے یہ فارمولا ہے. جیسے ہم انگلش میں جو میتھس میں دیکھتے تھے فارمولا کسی چیز کو سالو کرنے کا, تو مضارع کا فارمولا یہی ہے, سفکس اینڈ پریفکس, یعنی پریفکس اینڈ سفکس. اچھا اب یہ فتحہ, ہم نے اوپر فتحہ فتح ماضی کا گردان دیکھی, اب یہ مضارع کی گردان ہے. اس گردان میں آپ دیکھیں یفتحو, یفتحانی, یفتحونا, تفتحو, تفتحانی, یفتحنا, تفتحو, تفتحانی, تفتحونا, تفتحینا, تفتحانی, تفتحنا, افتحو, نفتحو. اس کو جب ہم ابھی جب نیا شروع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈفرنٹ لگتی ہے, مگر یہ کہ جیسا مضارع اب ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے جب ہم پڑھتے ماضی بھی سمجھ آتا ہے, تو مضارع بھی آسان ہی الحمدللہ. سب سے اچھی بات تو یہ کہ ان کے شروع میں جو یہ چیزیں ہیں نا یہ پہچاننے میں بڑے آسان ہے. آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو آرام سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ مضارع ہے. اچھا یفتحو, یفتحانی, آنی کا ساؤنڈ ہم نے اس میں بھی پڑھا ہوا ہے نا, کس میں پڑھا ہے آنی کا ساؤنڈ بتائیں؟ فعل ماضی میں پڑھا تھا ہم نے آنی کا ساؤنڈ؟ نہیں اسم میں پڑھا تھا ہم نے, اسم میں پڑھا ہم نے جی. ماضی میں بھی تو پڑھا ہے, نہیں ماضی میں نہیں پڑھا. آپ دیکھیں اوپر ماضی کی جو ہم نے ابھی دیکھی ہے نا چیز, یہ بھی میں کر لیتی ہوں. ماضی میں آنی نہیں ہے, مسلم چارٹ میں ہے یہ بہت. ہاں مسلم چارٹ میں, تو مسلم چارٹ اسم میں آتا ہے رائٹ, تو اس میں ہم نے آنی پڑھا تھا رائٹ, تو اس لیے وہ ماضی میں نہیں ہے, یہ مضارع میں. لیکن ہاں آنی کا ساؤنڈ ہے, تو ہم نے آنی, اور اس میں ہم نے عینی بھی پڑھا ہوا ہے جو مسلم چارٹ ہے. مگر یہاں پہ دیکھیں اس میں مثنیٰ میں ڈوئل میں جتنے بھی آ رہے ہیں سب کے آخر میں آنی آ رہا ہے, عینی اس میں نہیں ہوتا. عینی جو ہے نا اسم کی دنیا میں, عینی فعل کی دنیا میں ہے ہی نہیں. جب ہم وہ والی آیت سورہ رحمان کھول کے دیکھیے گا, جس طرح اس میں جنتان آتا ہے, جو جنتان آپ کو پتا ہے اسم کے ساتھ ہے, جو جنتانی وہ رفع ورژن ہو گیا. لیکن کبھی جنتین بھی آپ دیکھتے ہیں عین, تو عینی اسم کے ساتھ لگ سکتا ہے, فعل کے ساتھ صرف آنی لگتا ہے, کیونکہ فعل میں عینی والا ساؤنڈ نہیں آتا. صرف ایک پوائنٹ ہے, آپ نوٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. اسپیشلی سورہ رحمان کھول کے بیٹھے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اچھا یہاں پہ تکذبانی جو بھی چیزیں ہیں آنی جو فعل کے ساتھ آتا ہے, تو وہ اس میں صرف فعل مضارع میں آنی یوز ہوتا ہے, عینی صرف اسم کی دنیا میں. آنی بھی ہوتا ہے اس میں اور عینی بھی ہوتا ہے. اچھا جمع میں یفتحونا, یہ بھی ہم قرآن میں بہت دیکھتے ہیں, یعلمونا, تعلمونا بہت دفعہ آتا ہے, تو یہ ہم اس کی ٹرانسلیشنز کو جانتے ہیں آرام سے کہ یعلمونا وہ سب جانتے ہیں, تعلمونا تم سب جانتے ہو, تو یہ ہمیں آئیڈیا ہے, تو یہ بھی آسان ہے. اچھا آگے اس کو پہلے تو ہمیں اس کی سب کو پریکٹس کرنی چاہیے, ہمیں ڈفرینٹ فعل کے ساتھ ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ ان کی پریکٹس جتنا ہمارے منہ پہ چڑھا ہوگا, ہمیں وہی بات ہے میتھس کے ٹیبل کی طرح, جیسے ہم ٹیبلز یاد کرتے تھے بیک ہوم میں, اس طرح ہمارے ابھی بھی فوراً ہم پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا 4 into 7 ہے تو 28 ہوگا,
4 into 8 है तो 32 होगा, तो वो क्या होता है कि अंदर चली जाती चीजें। तो जितनी अच्छी इसकी गर्दान करेंगे उतना अच्छा ये फायदा देगा। हम इसको और आगे देखते हैं, एक एक करके भी देखेंगे भी हम इसको। अच्छा, अब आप इसमें एक जहाज देख रहे हैं जो कि लैंड होने वाला है, ठीक है। अच्छा, जब हम नीचे खड़े होकर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर से जहाज आ रहा है, यानी कि लैंड हो रहा है, तो अच्छा जब वो लैंड होने वाला होगा तो वो क्या, एक चीज होने वाली है, आ रहा है, आने वाला है ना। जब जहाज नीचे आता है तो हमें यूं करके दिख रहा होता है जब, तो उस वक्त हमें इसका पीछे की टेल दिखती है या फ्रंट दिखता है? जब हम नीचे खड़े होकर देख रहे हैं जहाज को, जहाज नीचे आ रहा है, तो हमें इसका, जब यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो इसका फेस दिखेगा जहाज का, राइट। कि तो वो इस लिहाज से याद रखेंगे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जब चीज आने वाली है तो हमें उसका फ्रंट नजर आ रहा है जैसे इसके जहाज का, तो इसीलिए हमें मुदारे में ये फ्रंट पे ये चीज ढूंढनी है। और जो मादी होता है उसमें जहाज जा चुका है, और जब जहाज जा चुका होता है तो उसका फेस तो अप है। अब आप नीचे खड़े हुए तो आपको उसका क्या दिखेगी, जब जहाज जा रहा होता है, टेक ऑफ करता है, माजी चला गया, तो फिर हमें उसकी टेल दिखती है ना सिर्फ जब नीचे से, तो फिर हमें उसका जो मादी वाले फेल है उनमें हमें उसके पीछे के हिस्से देखना होता है, यानी फतहू, फतहत, फतहतुम, फतहना, तो उसमें हम इस पे गौर करते हैं। शुरू वो जा चुका जहाज, लेकिन जब आने वाला है हम इसके फ्रंट पे। ये सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए कि आपको और समझ आए कि मुतारे में हम इन चीजों को ढूंढेंगे। ये वही चीज है जो हम देख चुके हैं, सिर्फ जहाज के साथ इस तस्वीर को आपको दिखाया है। ये अब डिफरेंट बाब होते हैं इसमें, ये भी इंशाल्लाह हम आगे जब होगा करते रहेंगे इसको। ये मेन 6 बाब हैं जो 6 मुजर्रद कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कुरान में यही इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है 6 बाब। और उसके अलावा जब मजीद 3 के बाब होते हैं जिनमें थोड़े से ज्यादा 3 लेटर्स के अलावा भी होते हैं चीजें, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, वो भी कुरान में बहुत हुए हैं, मगर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। बाप फतहा, नसरा, दराबा, तो इनके ये पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न पे होता है जो हम इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। अभी सिर्फ ये आप सामने नजर आ रहा है आपको, अब हम आगे देखते हैं, इनको थोड़ा सा और खोलते हैं। अब ये जो आपने ये वाली गर्दान देखी, यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना, 1 2 3, हुआ हुमा हुम। फिर मुअन्नस में है तफ्तहू, तफ्तहानी, यफ्तहना। अच्छा, ये 2 तो ताता हैं और फिर या इधर या आ गई वापस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3 या है और नीचे मुअन्नस फेमिनिन में या है बस। तो इसमें हम देखते हैं कि मुअन्नस के भी ता है और मुज़क्कर में भी, मुज़क्कर वाहिद में भी ता है शुरू में, तो इन दोनों को एक जैसा है। देखिए लफ्ज़ तफ्तहू, तफ्तहू, तो इसमें हमें पहचाननी होगी कि ये मुअन्नस का है सीगा, यानी वो मुअन्नस, क्या तुम मुज़क्कर। देखे ना, ये जो दोनों सीगे हैं ये गायब के हैं। गायब होता है थर्ड पर्सन जो होता है, वो की ट्रांसलेशन हम करेंगे ना उर्दू में, तो कहेंगे कि वो औरत एक औरत, या तुम एक मर्द। तो ये इसमें दोनों सेम है। और कैसे पता चलेगा कि ये एक औरत है या तुम एक मर्द है? ये टेक्स्ट से पता चल जाएगा। अगर आपको वो जब टेक्स्ट, जब हम उसको कुरान में ढूंढते हैं, इंशाल्लाह जब हम उसकी एग्जांपल देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये मुअन्नस का जिक्र हो रहा है, तो ये मुअन्नस की ता होगी। और अगर मुज़क्कर है, तुम खोलते हो, ट्रांसलेशन में इसमें क्या होगा, जिस तरह हम कहेंगे या तफ्तहू, उस मुअन्नस ने खोला, ठीक। और यहाँ पे तफ्तहू अगर मुज़क्कर के लिए आएगा तो इसकी ट्रांसलेशन होगी तुम मर्द ने खोला। इसमें उस आएगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, मगर यहाँ पे ये सेकंड है, तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो बस ये इसमें मैंने इसलिए ये है कि आप देखें ये दोनों एक जैसे हैं, और इनको पकड़ने के लिए आपको टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि ये हिया है कि अंता है। अच्छा, आगे देखते हैं इसी उसमें। अब ये भी तीनों ये एक जैसे आ गए, तफ्तहानी, तफ्तहानी, तफ्तहानी। ये हुमा, अंतुमा, अंतुमा, यानी फेमिनिन मैस्कुलिन अंतुमा, और इसमें सेम है। फिर ये कैसे पता चलेगा? ये भी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट पता चल जाएगा कि ये औरतों का जिक्र हो रहा है या मर्दों का जिक्र है, वो टेक्स्ट से समझ आ जाएगा कि ये क्या है। तो ये एक जैसी चीजें हो गई। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखें ये जो आपके पास दिख रहा है, जिनके आखिर में पेश दिख रहा है, वो टोटल 5 है। यफ्तहू वो मर्द हुआ, तफ्तहू वो औरत हिया,
तफ्ताहु तुम मर्द, अंता, और फिर अफ्ताहु मैं, नफ्ताहु हम। तो ये इसको यफ्ताहु तफ्ताहु तफ्ताहु वो दो सेम हो गए जैसे, और फिर अफ्ताहु नफ्ताहु। तो ये जो है ये 5 एक जैसे हैं, और आप देखें आखिर में पेश दिख रहा है, तो आपने फौरन पकड़ लिया कि ये वाहिद के लिए भी है और अना के लिए भी। जिस तरह नाबुदू हम इबादत करते हैं, बहुत दफा नालमू नाबुदू और नून के साथ आते हैं ट्रांसलेशन, तो वो उसमें ये नून की हम ट्रांसलेशन हम करेंगे, और ये इसमें आखिर में पेश दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 5 ये इस तरह आ गए। और इन सब की पहचान क्या है, इसमें आपको शुरू में आपको अलामत मुदारे दिख गई, या ता अलिफ नून, यतान कहा है ना, या ता अलिफ नून, या अंती अनीत जो कह रहे थे आप लोग, तो वो, और आखिर में अब हमें लाम पे पेश दिख गया, जैसे याबुदू, यफअलू, यस्माऊ, यहसिबू, जो भी, तो इस तरह ये पेश दिखता है इसके आखिर में। ठीक, अच्छा, अब कौन सा रह गया? अब रह गए हमारे ये 2, यफ्ताहूना तफ्ताहूना, ये आसान है, प्लूरल है, और अगर वो है यफ्ताहूना वो खोलते हैं, और तफ्ताहूना तुम सब खोलते हो, तो ये आसान है। अच्छा, ये चीज देख लें बस कि इसमें दोनों में यफ्ताहना और तफ्ताहना है। अगर याद करने के लिए कि जो एक मुश्किल चीज जैसे लगे आप लोगों को, वो ये है यफ्ताहना और तफ्ताहना। इसमें दोनों में या तो समझ आ गई कि वो सब ने खोला, उन सब फेमिनिन ने खोला। नून निस्वा कहलाता है, ये नून निस्वा कभी भी ड्रॉप नहीं होती, यानी इसको हम नून निस्वा कहते हैं। और ये जो आनी है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना आपको, ऊना में भी नून दिख रहा है, आनी में भी नून दिख रहा है, ईना तफ्ताहीना, अंती के लिए भी एक लफ्ज है तफ्ताहीना, इसमें भी नून दिख रहा है, मगर ये नून ग्रीन कलर से है। ये सब नून एराबी हैं, ठीक है, एराब के नून है, जैसे डुअल का नून है, ये प्लूरल का नून है, ये भी एराबी नून है। लेकिन ये नून जी तफ्ताहीना, हाँ जी, इस पे हम अभी आखिर में तफ्ताहीना को करेंगे। तफ्ताहीना जो है ये जिस तरह ऊना, ऊना तो प्लूरल का साउंड है ना, जिस तरह जैसे मुस्लिमूना था, इस तरह ये भी प्लूरल में यफ्ताहूना तफ्ताहूना है। लेकिन ये जो यफ्ताहना और तफ्ताहना है, ये इनसाइड डुअर है इसका, ये इसमें ये कभी नहीं गिरेगा। अगर ये इसके साथ वो फेमिनिन है ना, तो ये पर्पल में देखें कलर आपको दिख रहा है ना यफ्ताहना का, तो ये इसका डुअर प्रोनाउन है, तो ये इसके साथ हिस्सा है इसके। ये जो नून है ना, ये ग्रीन वाले ये गिर सकते हैं, तो गिरेंगे भी, हम अगले लेसन में देखेंगे। तो ये गिर सकते हैं, मगर ये कभी गिर नहीं सकते, इनको अपनी जगह होना ही है। तफ्ताहीना जो है तुम मुअन्नस, तुम मुअन्नस तफ्ताहीना, इस तरह का, ये सिंगुलर है, आप ये याद रखें कि तुम एक मुअन्नस। ये भी आप लोग ना इसको वो कर ले, हम जब हम इसम की दुनिया में होते हैं, अच्छा इसम की दुनिया अलग है, फेल की दुनिया अलग है, ठीक, जैसे 2 पैरेलल वर्ड्स जो है साथ चल रही हैं। इसम में ईना साउंड होता है, प्लूरल के लिए होता है, और नसब और जर के लिए होता है। याद है ना आपको, नसब और जर में जो प्लूरल होता है, मुस्लिमीना, मुनफिकीना, मुनाफिकीना, काफिरीना, ईना, वो प्लूरल साउंड था नसब और जर के लिए, ठीक। लेकिन जब मुअन्नस में ये तफ्ताहीना है, तो ये 1 के लिए है, सिंगुलर। देखें वाहिद के लिए आ रहा है 1 एफ के लिए, और 1 एफ का हमें कैसे पता चलेगा? 1 एफ, और वो भी तुम की, तुम एक औरत, तो ता पहले और ईना बाद में, तो ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। तो ये आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। ये कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, नजर नहीं आता इतना, मगर जब हम इंशाल्लाह देखेंगे, बस ये चीज एक डिफरेंस ही है। तफ्ताहीना, इसे ताजबीना, तुम हैरत करती हो, इस तरह नजर आएगा कुरान में, हम देखेंगे। तो अब ये बात जो हमने की कि ये यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी, ये जो सब ये नून है, जो उसमें हमने ग्रीन में नून देखे ना, वो सभी मेंशन किए हुए हैं कि ये सब जो है, ये जो है ये एराब की नून कहलाती है, यानी एराबी नून कहलाती है। ये प्रोनाउन की नून नहीं है, ये एराब की नून है, जो किसी वजह से गिर जाएगी बाद में। लेकिन हाँ, यफ़अलना, तफ़अलना, ये जो नून निस्वा है, ये दोनों सीगे मबनी है, और ये नहीं चेंज होता। ये यफ़अलना तफ़अलना में नून निस्वा नहीं गिरेगा, जब हम बाद में देखेंगे। और ये भी स्लाइड उसी की है कि द नून निस्वा इज नेवर ड्रॉप्ड। इसको नून निस्वा कहते हैं, नून दमीर भी कहते हैं, क्योंकि डुअल प्रोनाउन की जमीर होती है ये।
اچھا جیسے ہم نے اس میں اب ہم آہستہ سے ڈرلز کی طرف جا رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. اس کو پکڑنے کے لیے دوبارہ سے آپ کہیں گے یہ چارٹ کیوں آ گیا. جیسا ہم باقی سب چیزیں ابھی اپنے اس میں یا تا حمزہ نون دیکھا, کچھ چیزیں ایسی ہم نے ڈسکس کی, وہ بھی کوئی اتنی وہ نہیں تھی. انشاءاللہ ہم اس کو ٹرانسلیشن میں پکڑ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اس میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ فعل ماضی میں کہ ڈوئر پروناؤن ہوتا ہے, پھر آؤٹ سائڈ ڈوئر پروناؤن, وہ سب پڑھا تھا. تو سیم مضارع میں بھی اسی طرح ہوگا, یعنی مضارع میں بھی ایسی ہوگا کہ مضارع کا ادھر آ جائے گا فعل, پھر اٹیچ پروناؤنس اگر ساتھ ہے تو وہ اس کا مفعول بھی ہی ہو جائے گا, اور اگر وہ ایکسٹرنل ڈوئر بھی آ جائے گا. جس طرح یخلق اللہ اگر لکھا ہوا ہے, ایسے لکھا ہوا ہے اور پھر ساتھ ہی لفظ الجلالہ آ گیا تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہمیں کس طرح ہم اس کو کریں گے. یا کو پہلے ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ وہ پیدا کرتا ہے, یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, لیکن چونکہ اس میں ہوا چھپا ہوا یا میں, لیکن جب ہم نے دیکھیں گے اس کے آؤٹ سائڈ ڈوئر لفظ الجلالہ بعد میں ہمیں مرفوع حالت میں دکھ رہا ہے, ہم کہیں گے اللہ پیدا کرتا ہے, تو اس کی ٹرانسلیشن پھر اس طرح کرتے ہیں. تو یہ آؤٹ سائڈ ڈوئر اس میں بھی اسی طرح اس میں بھی ہوگا جیسے کہ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا. جیسے ہم نے ماضی کے لیے ہم نے کہا تھا نا کس طرح ہم اس کی جب ٹرانسلیشن کریں گے تو دونوں پروناؤنس کی کرتے ہیں. پہلے انٹرنل پروناؤن کی, جس طرح اب یہ درابا کا ہے, اگر یہ یدریبا کا ہوتا تو ہم پہلے انٹرنل پروناؤن کو کریں گے اور پھر ہم آؤٹ دیکھیں گے کہ اٹیچ پروناؤن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو دربتہ جیسے نے ماضی میں کیا تھا. اب یہ صرف اگزامپل اس لیے کہ ہم انشاءاللہ اس میں آئیں گے. اب آپ کے سامنے یہ فعل ماضی کی اگزامپل ہے, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی سے پہلے نا ایک تو ہم نے کیا کہا تھا, اس کو جہاز جا چکا ہے تو ہم اس کے بعد کے حصے دیکھیں گے. تو یہ سارے آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے حصے دیکھنے ہوتے ہیں ماضی کے لیے ہمیں. اور یہ اٹیچ پروناؤن اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس طرح لگی ہوتی ہے آگے. اچھا ماضی سے پہلے نا اکثر یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, یہ قد, فقد, لقد, ولقد, سارے قد سوچ لیں. قد جو ہے اکثر ماضی کے پہلے لگے ہوتے ہیں, اور کبھی ماں اور کانا بھی لگتا ہے. تو یہ صرف ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں, مگر یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ ماضی کا ہے. اب وجعلناکم, جعلنا یہ فعل ہو گیا. اب اس میں انسائڈ ڈوئر کون سا ہو گیا, اس کو ہم بریک کریں گے تو نحنو ہو گیا, ہم نے پیدا کیا. اب اس کو اس طرح ہم نے اس کا انسائڈ ڈوئر اس کا پکڑا, اور اس میں ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھیں گے. کم ہوا نا آؤٹ سائڈ ڈوئر جی مفعول بھی ہوگا. اچھا, اور جو آپ کہہ رہی تھی نا کم ہو سکتا ہے, تو دیکھیں ہم ہوا یا ہیا ورژن اگر ہوگا نا, فعل جو ہے اس کا اگر ہوا یا ہیا ورژن ہو, صرف اس میں ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر باہر دیکھ سکتے ہیں, باقی آپ کو آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ سائڈ ڈوئر کب ہوگا, صرف آپ نے کیا کہا کہ کہاں پہ آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں دیکھنا. اگر آپ کو فعل میں انسائڈ پروناؤن میں ہوا یا ہیا ورژن دکھے گا تو پھر آپ آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو کون سا ورژن ہے, نحنو ورژن ہے, رائٹ. تو ہم اس میں آؤٹ سائڈ ڈوئر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسے ابھی اوپر دیکھیں یہاں پہ یہ کون سا ورژن ہے, درابا ہوا ورژن. ہوا آپ نے ہوا ورژن دیکھا تو آپ ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ باہر ہو سکتا ہے حامد نے مارا ہو یا جس نے بھی مارا آپ باہر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر تو اسی طرح ہیا ورژن دربتا بھی کیا ہے, تم ایک مرد, اس میں تو انتا ہے, یہ تو ہیا ورژن نہیں ہے. لیکن اگر فیمنن ہو, جس طرح دربت ہوتا, دربتنی, اس فیمنن نے مارا مجھے, تو دربت اگر ہوتا ہیا ورژن تب ہم باہر دیکھتے. تو ہوا اور ہیا ورژن میں صرف ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھیں گے, ورنہ ہمیں آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھنا ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو فعل میں نحنو ورژن دکھ گیا. اب آپ کو پتا ہے آؤٹ سائڈ ڈوئر اگر باہر کچھ دکھیں گی بھی نہیں, آپ کو نہیں دیکھنی, کیونکہ اس کو یہ صرف نحنو ورژن ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اور دوسرا ہم نے ایک اور اصول پڑھا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے کہ جب بھی اٹیچ ہوگا پروناؤن کسی فعل سے, وہ اس کا مفعول بھی ہی ہوگا. بہت ہی آسان. اب وہ کسی بھی فعل سے, اگر وہ ماضی سے اٹیچڈ ہے یا پھر مضارع سے اٹیچڈ ہے, یہ ماضی کا صیغہ ہے, یہاں پہ ماضی سے اٹیچ ہو یا مضارع سے, اگر اٹیچ پروناؤن ہے تو وہ مفعول بھی ہوگا. وجعلنا اور بنایا ہم نے, کم اٹیچ پروناؤن ہے, تم سب کو, اور یہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک, تو ہم اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اب مضارع کی طرف آ گئے
मुदारे में भी सफिक्स और प्रीफिक्स इसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड होती हैं, सा सौफा, लन, लम, ये इंशाल्लाह हम आगे इसको डिटेल से देखते रहेंगे। अभी सिर्फ आपको नजर आ रही हैं चीजें, मगर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेसन्स में हम इसको और सही से देखेंगे। ये ला और ला भी इसमें ऐड होता है। तो ये यहाँ तो शुरू में दिख रहा है जैसे फसयअलमूना, तो सीन दिख रहा है आपको जैसा सौफा सून का, तो ये पता चलता है कि चमुदार है। अच्छा, ये इसकी जो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके पहले या ता अलिफ नून में से या दिख रही है आपको। अच्छा, और आखिर में ऊना का साउंड दिख रहा है, तो आपको पता चल गया वो सब, या अलमूना यानी कि वो सब। तो पसंद करीब इतने सारे प्रीफिक्स कैसे लग गए यहाँ पे? एक दो नहीं, ये ऐसे प्रीफिक्स नहीं है, ये समझे पहचान के लिए। इसको अभी आप हटा दें, इसको सोचे ही नहीं, ये प्रीफिक्स नहीं लगे। ये वैसी चीज है कि अक्सर फेल को हम नहीं कुरान में वो अंदाजे लगाते रहते हैं कि पता नहीं फेल है कि इसमें, फेल है कि इसमें। तो ये चीजें अक्सर आपको फेल से पहले नजर आती हैं, तो ये फेल होते हैं अक्सर जिनके पहले। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वैसे तो साबिकों को कहते हैं ना, जो पहले चीजें आए। लेकिन हम देखिए, या था हमजा नून का तो हमें पता ही है। अभी हम लोग मुदारे में जो मेन इनका पढ़ रहे हैं, या फिर ता हमजा और नून है ना, ये सब पढ़ा ना, या था हमजा नून, तो ये तो इसके अंदर ही एम्बेडेड होगा, इसके साथ होगा मुदारे में। मगर उससे पहले आपको ये चीजें भी अक्सर फेल की पहचान के लिए नजर आ सकती हैं। अभी आप इसके लिए बिल्कुल परेशान हो, या आप इस बाद में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। अभी हम खाली इसको ही देखते हैं, फोकस करते हैं जो फेल मुदारे को। ठीक, फसयअलमूना, पस अनकरीब वो सब जान लेंगे। या और ऊना है तो वो सब हो जाएगा, और ऐन लाम मीम रूट वर्ड है। अब यहाँ पे जैसे ये है, अब हम इसको इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं मिलके। इसमें एक मिनट,